السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، مولانا محمود مدنی صاحب کے تعلق سے ایک بڑی خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ کچھ لوگوں نے مولانا محمود مدنی صاحب کے تعلق سے بڑی بیہودہ باتیں کی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت 2024 کی پوری دنیا میں 500 بااثر مسلم شخصیات کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے، اور اس لسٹ میں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا جو نام ہے وہ 16ویں نمبر پر آیا ہے۔ 16واں مقام رکھتے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب پوری دنیا کے 500 بااثر مسلم شخصیات میں۔ پہلے تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابر کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے۔ ناظرین، جیسے ہی جمعیت علماء ہند کی جانب سے اس جانکاری کو شیئر کیا گیا تو ہم نے اس تعلق سے لوگوں کی رائے جانی، لوگوں کے تبصرے دیکھے، اور دیکھنے بھی چاہیے۔ تو ایسے تبصرے ہم نے پڑھے، ایسے لوگوں کی رائے ہم نے دیکھی، جس کو دیکھ کر بہت ہی حیرت ہوئی کہ اپنے علماء کے تعلق سے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، آخرکار اس کی کیا وجہ ہے، لوگ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے، ندوے سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا ندوی صاحب نے جو لکھا ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا نام ہے حنان ندوی۔ انہوں نے لکھا ہے، مولوی صاحب یہ ایک دھوکہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے سب جانتے ہیں، آپ ہمیشہ بیلنس بنا سکتے ہیں، امت کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے۔ یہ ندوی صاحب ہے، انہوں نے مولانا محمود مدنی صاحب کے تعلق سے اس طرح کا تبصرہ کیا ہے۔ ناظرین، ایک اور صاحب ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، محمد شعیب الانصاری۔ وہ لکھتے ہیں، کیا فائدہ، آپ لوگوں نے مسلمانوں کو ذلیل کروانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ ایک مولانا خبیب مجتبیٰ صاحب ہے، وہ لکھتے ہیں، یہ فرضی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین، اس طرح سے علماء کرام بھی اپنے دوسرے بڑے علماء پر طنز کس رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ ایک صاحب ہے ساجد قاسمی صاحب، انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، واقعی ہمارے اکابرین کی خدمات قابل رشک ہیں، خصوصاً جمعیت علماء ہند کی خدمات لائق تحسین، قابل قدر اور آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آج کے نازک حالات میں جمعیت علماء ہند نے جو بے مثال تعاون مظلومین کا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ باری تعالی حضرت والا کو مزید ہمت و حوصلہ اور بڑھ چڑھ کر قوم و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ ایک اچھا تبصرہ کیا ہے، ساجد قاسمی صاحب ہے۔ اور آپ کو بتلاتے چلے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، صادق رشیدی صاحب ہے، جنہوں نے ایک بڑا تبصرہ کیا ہے فلسطین کے تعلق سے۔ وہ لکھتے ہیں، فلسطین کو لے کر زمینی سطح پر احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ، یہ سوال کر رہے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب سے۔ صادق رشیدی صاحب ہیں، ڈر ہے کہ کبھی جیل میں پکڑ کر ڈال دے، جیل تو بنی ہی کرانتی کاریوں و مجاہدین کے لیے، تو پھر ڈرتے کیوں ہو جناب، ہمیں شرم آتی ہے، پوری دنیا میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی پاپولیشن ہوتے ہوئے چپی سادھ رکھی ہے۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے کمنٹس ہیں جو لوگوں نے اپنے تبصرے کیے۔ اکثر ہم نے جو دیکھا ہے وہ لوگ مخالفت میں کمنٹ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ مبارکباد بھی دی ہے اور بڑی اچھی باتیں لکھی ہے مولانا محمود مدنی صاحب کے تعلق سے۔ آخر ہم نے وجہ جانی، مولانا محمود مدنی صاحب کے تعلق سے لوگ اتنے خلاف کیوں ہیں۔ آپ کو بتلاتے چلے، مولانا محمود مدنی صاحب کی حمایت میں ایک بڑی تعداد ہے اور ایک مخالفت میں بھی بڑی تعداد ہے۔ ایسے ہی مولانا ارشد مدنی صاحب کو دیکھ لیجئے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب ایک بہترین متقی آدمی ہے، لیکن ان کی حمایت میں بہت بڑی تعداد ہے، تو ان کی مخالفت میں بھی مسلمانوں کی ہی ایک بڑی تعداد آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی ایک بہترین عالم دین ہے، متقی اور پرہیزگار عالم دین ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ان کے متعلق بھی دیکھا ہے، ان کی حمایت میں ان کے چاہنے والے بہت ہیں دنیا میں، لیکن ان کی مخالفت میں بھی بہت لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ تو چلتا رہتا ہے، ان لوگوں کے اس طرح کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ان لوگوں کو جمعیت علماء ہند کے قریب سے جا کر جمعیت علماء ہند کو دیکھنا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی صاحب، جو ارشد مدنی صاحب، ہماری جتنے بھی بڑے کابرین ہیں، تمام لوگوں کو قریب سے دیکھنا چاہیے کہ ان کی
پیچھے کتنی جد و جہد، کتنی محنت، کتنی کوشش رہی ہے، تب کہیں جا کر یہ اس عہدے پر، اس کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، ایک صاحب نے ہمیں بتلایا تھا کہ جس وقت بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اس وقت تقریباً 8 یا 10 دن کے قریب ایمرجنسی نافذ رہی، حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور تھے۔ تو ایک صاحب نے بتلایا تھا کہ دیوبند کے علاقے میں تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے، باہر فورس تھی، حالات بہت خراب تھے۔ تو اس وقت مولانا محمود مدنی صاحب واحد وہ آدمی تھا، وہ بندہ تھا کہ جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور پرمیشن لے کر گھر گھر جا کر لوگوں کو کھانا تقسیم کیا، لوگوں کے گھر کھانا پہنچایا، پانی پہنچایا، اور اس وقت لوگوں کی تقریباً 15 دن مولانا محمود مدنی صاحب نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بڑی خدمت کی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتلاتے چلے ہمارے اکابرین کی بڑی خدمات ہے، بڑی خدمتیں کی ہے۔ جو آج کل کے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، اکابرین کے تعلق سے ان کو قریب سے دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ ایسا دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہے بھی، کسی سے اختلاف ہے، اختلاف ہونا بھی چاہیے، اپنی باتیں رکھنی بھی چاہیے، تو براہ راست ان کو جا کر ملے، یا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خود سے ویڈیو بنا کر ان کے پاس پہنچائے، ان کو ای میل کرے، یا جس طرح بھی ان سے مل سکتے ہو ملے۔ لیکن اس طرح سے طنز کرنا، اس طرح سے الزام لگانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اور اپنے اکابرین کے تعلق سے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کیا ان لوگوں نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اپنی رائے ضرور دیں، اور اس کو شیئر کر دیجئے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، خاص طور سے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے، نصرت و مدد شامل حال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔